عربوں نے کہ امریکہ کو پیسہ کھلاؤ، 400 ملین کا طیارہ دے دو، 600 ارب ڈالر کی ڈیفنس ڈیلز کر لو، 1000 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، 2 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے اصول ہیں وہ کیا ہیں سر؟ بڑی صاف ہے، قرآن کے اصول ہے، نبی کا وسلم تو وہی الہی اس کے ساتھ ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بولتے ہی نہیں، وہی الہی قرآن کہتا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست اپنا مت بنا، اولیاء ایک دوسرے کے دوست، ومن یتولہم منہم، کہ جو ان کو بنائے گا وہی میں سے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی خارجہ پالیسی۔ اور یہود و نصارہ کو آپ نے 14 سال میں آزمایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا انہوں نے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے نا، یہ ٹرمپ کا نعرہ ہے، اس کو اسرائیل کا دنیا کے اندر جو بھی یہودی تورات کو مانتا ہے، جو بھی یہودی اس کے پر ایمان رکھتا ہے، تالمود پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ حدیثوں میں کہ آئیں گے، امام مہدی حدیثوں میں آئیں، ان کے ہاں تالمود اور تورات کے اندر مکاشفت ہے، دانیال کے اندر، اور ان کا ایک پیغمبر تھا یسعا، انہوں نے کی پیش گوئی تھی کہ تمہارے ہاں ایک ایسا مسیحا آئے گا جو تخت داؤد پر بیٹھ کر حکومت کرے گا اور ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اور اس کا پھر ان کا ایک نقشہ ہے، جس نقشے کے اندر لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، فرات کب تک عراق آتا ہے، مکہ آتا ہے، اور یہ پورا علاقہ جو اوپر حجاز کا جو اوپر کا علاقہ شام علاقہ آتا ہے، اور وہ اس کی حکومت ہوگی، بنے گی۔ اسرائیل جو ہے اگر یہ تسلیم کر لے کہ ابراہیم اکارڈ میں یہ سارے ملک ایسے ہی رہیں گے، تو اسرائیل کا بنیادی وجود کی نفی ہوتی ہے۔ اسرائیل میں ایک بھی یہودی نہیں تھا 1916-17 سے، چند ایک تھے جافا کے علاقے کے اندر۔ پوری دنیا سے یہودی اپنے 4-4 5-5 ایکڑ کے گھر چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ریگستان میں آ کے آباد ہوئے، صرف اس لیے آباد ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے اس مسیحا کا تخت قائم کرنا ہے، اور اس تخت کے لیے انہوں نے لڑنا ہے۔ 1920 میں پہلا ایلیا آیا تھا، روتشیلڈ 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا، وہ اپنی پوری کی پوری نسلوں کی قربانی دے کے یہاں پہنچے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو انہوں نے آپ کو یہاں سے بھگانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی، حدیث کی کتابیں عربوں کو نظر نہیں آتی، قرآن کے الفاظ عربوں کو نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ویل للعرب، عرب کی تباہی، من شر قد اقترب، ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا۔ کیوں طرب آئی؟ آپ کہیں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میں کہیں جھوٹ بولتے۔ آپ کہیں مجھے عید کے لیے مجھے ٹیوٹر رکھ کے دو، میں کہوں گا یار دماغ خراب، آج تک کبھی عید لیے ٹیوٹر رکھے گا؟ تھوڑا گورنا پڑا گا سمجھ آ جائے گی۔ سر دنتے ہیں پٹھان کے مجھے رحمان بابا نہیں آتا، ہاں پھر ان کی اندر ایگزیکٹ اس عرب کے مجھے عربی نہیں آتی، اس کی معافی نہیں ہے۔ عرب کو ایک ایک قرآن کو کہتے لو، اسی لیے کہا تباہی ہو جائے، اسی تباہی ہوگی، ایک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت دیکھے کہ یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں سر کہ یہ آپ اتنی وضاحت اور صراحت سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بارے میں پیشن گوئی۔ یہ تو شامتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سید عائشہ سے پہلی قوم جو مجھ سے ملے گی تیری قوم ہوگی، وہاں اوپر ان کو پتہ ہے، لیکن زندگی ہے، عیاشی ہے، تیل کی دولت ہے، بنکاک کے کعبہ خانے ہیں، لبنان کے سب کچھ ہے، تو مرضی کا فکر۔ آپ مڈل ایسٹ کی سچویشن بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے، 1000 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، 2 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، اور یہود و نصارہ کو آپ نے 14 سال میں آزمایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا انہوں نے۔ جو بھی یہودی تورات کو مانتا ہے وہ اس ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میں کہیں جھوٹ بولتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت دیکھے کہ یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ مدینہ ویران ہو جائے گا، اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔